السلام علیکم ناظرین، ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کرونا مزید 74 زندگیاں نگل گیا۔ کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی۔ وائرس سے 1,98,883 شہری متاثر ہو گئے۔ پیٹرول ریکارڈ 25 روپے 58 پیسے مہنگا۔ قیمت ایک مرتبہ پھر سینچری کراس کر گئی۔ پیٹرول پمپ سے پیٹرول غائب، عوام رلتی رہی۔ عمران خان عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر معیشت کو سہارا نہیں دے سکتے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم کو عام آدمی کی کوئی فکر نہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں معلوم نہیں مافیا حکومت میں ہے یا حکومت مافیا میں ہے۔ کرپٹ عناصر نے جمہوریت کے نام پر لوٹ مار کی۔ شہباز گل کہتے ہیں سابق حکومتوں نے سرکاری پیسہ بے دورے اڑایا اور شاہانہ انداز زندگی اپنائے۔ پاکستان کا سکھ یاتریوں کے لیے گردوارہ کرتارپور صاحب دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ کرونا وبا کے پیش نظر پاکستان اور بھارت کے درمیان زمینی سرحدیں مکمل طور پر بند ہیں۔ امسال پاکستانی حج نہیں کر سکیں گے۔ حکومت پاکستان کا حج 2020 کے درخواست گزاروں کو واجبات کی ادائیگی کا فیصلہ۔ تعلیمی اداروں کو کھولنے یا نہ کھولنے سے متعلق فیصلہ 2 جولائی کو کریں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم کہتے ہیں جو بھی فیصلہ کریں گے بہت احتیاط سے کیا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1,98,745 تک پہنچ گئی، جبکہ ایک دن میں 74 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 4035 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3138 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 72,880، سندھ میں 76,318، خیبر پختونخوا میں 24,943، بلوچستان میں 10,116، گلگت بلتستان میں 1,417، اسلام آباد میں 12,206، جبکہ آزاد کشمیر میں 1,003 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,656، سندھ میں 1,205، خیبر پختونخوا میں 890، اسلام آباد میں 120، گلگت بلتستان میں 23، بلوچستان میں 113 اور آزاد کشمیر میں 28 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمت ریکارڈ 25 روپے 58 پیسے تک بڑھا دی، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر پیٹرول کی قیمت سینچری کراس کر گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت نے آئندہ ماہ جولائی کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے 58 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد 100 روپے 10 پیسے ہو گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 21 روپے 31 پیسے فی لیٹر، جس کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 101 روپے 46 پیسے ہو گئی ہے۔ شبلی فراز نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے ملک میں بھی قیمتیں بڑھانا پڑی۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پارلیمان میں بھرپور احتجاج کا اعلان کر دیا۔ اپوزیشن مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی واپسی کا مطالبہ کرے گی۔ ادھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ عدالت میں درخواست منیر احمد ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ کابینہ کی منظوری کے بغیر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے قواعد اور ضوابط کو مد نظر نہیں رکھا گیا، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی۔ قرارداد رکن پنجاب اسمبلی رابعہ فاروقی نے جمع کروائی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ ظالمانہ اقدام ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا کوئی جواز نہیں۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی نااہلی کی وجہ سے ڈوبتی معیشت کو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر سہارا نہیں دے سکتے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے پیٹرول سستا کروا کر ذخیرہ کروایا اور پھر مہنگا کر کے عمران خان نے مافیا کو فائدہ پہنچایا۔ جب پیٹرول سستا کیا تو قلت پیدا کی گئی اور کم قیمتوں کے ثمرات بھی عوام تک نہ پہنچ سکے۔ پیٹرول سستا ہونے سے کچھ سستا نہیں ہوا تھا، مگر مہنگا ہونے سے مزید مہنگائی ضرور ہوگی۔ یہی نیا پاکستان ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو عام آدمی کی کوئی فکر نہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب عوام کو مزید ریلیف کی ضرورت تھی، پیٹرول مہنگا کرنا غریب دشمنی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ کرنے والے ماضی میں معمولی اضافوں پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر عمران خان اپنی نااہلی کی وجہ سے ڈوبتی معیشت کو سہارا نہیں دے سکتے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں 34% اضافہ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی ہے۔ مافیاز نے حکومت پر دباؤ ڈال کر اربوں روپے کا فائدہ اٹھا لیا۔ اب عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کمیشن بنا دیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رکن قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ نے پارلیمنٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، پیٹرول قیمت میں اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا۔ جو ڈکیتی رات ہوئی یہ تسلسل کے ساتھ ہوتی رہے گی۔ لوگوں سے پیسے نکلیں گے تو مافیا کی جیبوں میں جائیں گے۔ معلوم نہیں مافیا حکومت میں ہے یا حکومت مافیا میں ہے۔ اربوں روپے کے ڈاکے مارے جا رہے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں؟ آٹا مافیا، گندم مافیا اور چینی مافیا نے اربوں روپے کے ڈاکے مارے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ حکومت کا زور صرف پروپیگنڈا کرنے پر ہے۔ حکومت نے پیٹرول سستا کیا، لوگ پیٹرول تلاش کرتے کرتے رل گئے۔ ایف آئی اے کو اپوزیشن کے پیچھے لگایا گیا ہے۔ چینی کی قیمت اس وقت 80 روپے سے اوپر ہے۔ آپ کے کمیشن کی رپورٹ کو عوام چاٹیں، کھائیں یا کیا کریں؟ مافیا جو ہے وہ اس وقت چھایا ہوا ہے۔ سونامی براہ راستہ بدترین ناکامی اور بدنامی کی جانب گامزن ہے۔ معاون خصوصی برائے سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ ماضی میں کرپٹ عناصر نے جمہوریت کے نام پر لوٹ مار کی، لیکن ملک میں اب غریب کے پیسوں پر عیاشیوں کا رواج نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں رانا ثناء اللہ کی تنقید کے جواب میں شہباز گل نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کو لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم آفس میں نواز شریف ہیں جو قوم کا پیسہ اندھا دھند لوٹ رہے ہیں۔ عمران خان ایک ایک پیسے کا حساب لیتے ہیں۔ آپ کا کام دن رات جھوٹ بولنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے سیکھا ہی کیا ہے؟ ایمانداری میں آپ اور آپ کے آقاؤں کا عمران خان سے کیا مقابلہ؟ کہاں عمران خان اور کہاں ٹھگوں کا میلہ؟ ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا تھا کہ اب بادشاہ سلامت والا دور نہیں رہا، اب غریب کے پیسوں پر عیاشیوں کا رواج نہیں۔ بیرونی دوروں پر پوتے نواسے سمدھی اور پورا ٹبر لے کر جانے والوں کو قوم بھولی نہیں۔ کرپٹ عناصر نے جمہوریت کے نام پر لوٹ مار کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کفایت شعاری کی مثال قائم کی ہے۔ غریب عوام کا درد رکھنے والے وزیر اعظم اور جمہوریت کے نام پر لوٹ مار کرنے والوں کا فرق واضح ہے۔ معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ ڈیوس دوروں پر نواز شریف، شاہد خاقان عباسی اور یوسف رضا گیلانی نے خطیر رقم خرچ کی۔ سب سے زیادہ اخراجات نواز شریف کے دورے پر آئے تھے۔ نواز شریف نے $7,62,000، شاہد خاقان عباسی نے $5,61,000 جبکہ یوسف رضا گیلانی کے دورے پر $4,59,000 کا خرچ آیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے 3 روزہ دورے پر صرف $68,000 خرچ ہوئے۔ پاکستان نے سکھوں کے مقدس مقام گردوارہ کرتارپور صاحب دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، ہم بھارت کو 29 جون کو کرتارپور راہداری کھولنے سے متعلق اپنی آمادگی سے آگاہ کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں جیسے عبادت گاہیں کھل رہی ہیں، پاکستان کرتارپور راہداری کھولنے کی تیاری کر رہا ہے۔
महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर राहदारी खोलने को तैयार है। इससे पहले ये कॉरिडोर 16 मार्च को कोविड-19 वाकयात की बढ़ती हुई तादाद की वजह से आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को दोबारा खोलने के लिए मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार SOPs पर तबादला ख्याल करने की दावत दी है। पाकिस्तान की तरफ से ये खुशखबरी ऐसे वाकयात में दी गई है जब दुनिया भर में बसने वाले सिख महाराजा रंजीत सिंह की बरसी मना रहे हैं। वज़ारत मजहबी अमूर ने सऊदी अरब की तरफ से हज महदूद किए जाने के बाद हज 2020 के दरख्वास्त गुजारों को वाजपात की अदायगी का फैसला कर लिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट। सऊदी अरब की तरफ से चंद रोज़ कबल ऐलान किया गया था कि अमसाल कोई बैरून मुल्क से शख्स सऊदी अरब आकर फ़रीज़ा हज की अदायगी नहीं कर सकेगा, जबकि मुल्क में मौजूद सऊदी और गैर मुल्की फ़रीज़ा हज अदा कर सकेंगे और ये तादाद 10,000 से ज़ायद नहीं होगी। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी हुकूमत के हालिया फैसले की रोशनी में तमाम कामयाब आज़मीन हज को रकूम वापस की जाएंगी। हज वाजिबात की वापसी का सिलसिला 2 जुलाई से मुल्क भर के नामजद बैंकों से शुरू होगा। तर्जुमान मजहबी उमूर का मजीद कहना है कि तमाम दरख्वास्त गुजारों को बजरिए SMS इतला की फरामी शुरू कर दी गई है। हज वाजिबात की नकद वापसी के लिए दरख्वास्त गुजार का बैंक आना ज़रूरी है। वाजिबात बजरिया बैंकर्स चेक लेने के लिए सिर्फ ग्रुप्स लीडर को तमाम अफराद की असल दस्तावेजात के हमरा बैंक आना होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कौमी असम्बली को बताया है कि निजी स्कूलों की तरफ से तालीमी इदारे खोलने का बहुत दबाव है, ताहम इस बारे में फ़ैसला 2 जुलाई को बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। शफ़क़त महमूद का कहना था कि मुल्क भर में तमाम बच्चों को पास कर दिया गया है और ये फैसला बैनुल-सूबाई कॉन्फ्रेंस का था। उसकी राह में कुछ कानूनी मसाइल कहीं कहीं आ रहे हैं जिनको दूर किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा है कि हमने सरकारी स्कूल खोलने का फैसला नहीं किया। 2 जुलाई को बैनुल-सूबाई वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं जिसमें तालीमी इदारे खोलने का फैसला करेंगे। शफ़क़त महमूद ने बताया कि निजी स्कूलों की तरफ से तालीमी इदारे खोलने का बहुत दबाव है। हमारे लिए बच्चों की सेहत सबसे अव्वलीन है। उन्होंने मजीद कहा कि निसाबी कुतुब में जहाँ भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा वहाँ खातिमुन नबीयीन लिखा जाएगा। वज़ीर तालीम ने कहा कि इम्तिहानात और पेशावराना दाखिले के इम्तिहानात कैसे होंगे इस पर काम कर रहे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन का बजट पिछले साल से ज़्यादा है, कोशिश करेंगे कि इसमें मजीद इजाफा करें। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।